یہ لگانے کے بجائے یہ اپنا قوم پہ لگاؤ. ہم اسی کی حق میں نہیں ہے بھائی آپ ٹھیک ہے آپ نون لیگ ہمارے کے لیے معتبر ہے, زرداری صاحب میرے کے لیے معتبر ہے, عمران خان میرے کے لیے معتبر ہے. ہم پہ احسان کریں, ہمارا جو بھی ہم اس حالات میں یہ لا رہے ہم اس پہ احسان نہ کریں کہ میں نے اسپتال بنایا, میں نے روڈ بنایا. ابھی میرے بزرگ میں اس چیزوں سے نفرت کرتا ہوں. ہم کو روزگار دے, یہ چیز آپ کو آج کے حق میں ہے کہ آپ روڈ سے پیسہ نکال سکتے ہیں, اسپتال سے پیسہ نکال سکتے ہیں, وہ آپ کے روزگار ہے. یہ ہم اگر آپ نے ہم کو یوتھ پاور سپر پاور, اور یہاں پہ ساری یوتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ حاجی صادق خان صاحب نے کہا کہ میں یوتھ کو ایک عظیم ملکوں کی طرح, جو ترقی پسند ملک ہے ان کی طرح, ان کے لیے میں کارخانے لے کر آؤں گا, ان کو میں روزگار دوں گا, ان کو میں بیکاری نہیں بناؤں گا. تو یہ ایک حاجی صادق خان کا واضح پیغام ہے کہ بھئی یوتھ جو ہے نا, میری پاور یوتھ میں ہے, میری حاجی صادق خان کی پاور یوتھ ہے. تو انشاءاللہ حاجی صادق خان کا پورا سپورٹ یوتھ کے ساتھ ہوگا. یوتھ کو بھی چاہیے کہ حاجی صادق خان کو بھرپور سپورٹ کرے. تھینک یو سو مچ. ایکسپرٹ ہمیں ہمارے ساتھ کرومائٹ, لیپرائٹ, جیسپر, آئرن, کاپر, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ ہمارے کام پہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی صادق خان ادوزئی نے یہ وعدہ کیا اور ہمارا پورا تنظیم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کو نکال کر پورا پاکستان کا جتنا بھی قرضہ ہے میپ کے سامنے ہوں. اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, صرف پاٹا کے ایریا میں آپ کام کھول دو, وہاں کی لیزیں کھول دو, وہاں کی جو معدنیات ہے وہ کھول دو, پاکستان کا قرض انشاءاللہ اتار دیں گے. اور ہم ان نوجوانوں کو اپنے گھر کے دروازے پہ انشاءاللہ تعالی ہم روزگار دیں گے. مظلوم عوامی تحریک پاکستان حاجی صادق خان اچکزئی صاحب اور مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے تمام اراکین, ممبران, چاروں صوبوں کے ذمہ داران, صوبائی صدر جناب محترم لالی شاہ صاحب KP کے, اور اسی طریقے سے بلوچستان سے, اور ہماری ضلعی کیبنٹ جو یہاں پریس کلب میں اسلام آباد میں میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے مخاطب ہو کر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو مہنگائی آج کل بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت افسوس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نگہبان رمضان سکیم یا راشن فری سکیم کا جو وعدہ کیا گیا ہے یہ زبانی جمع خرچ بند کر لیں, اور حقیقی معنی پر لوگوں کو ان کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس پریس کانفرنس کے توسط سے جو حالیہ ابھی مرکزی چیئرمین صاحب حاجی صادق خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم ضرور اس رمضان کے اندر پریس کانفرنس کریں گے, اسپیشلی انہی مظلوم عوام کے لیے جو کہ آج کل اسی مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہی قیادت اور یہ جمہوری پارٹیاں اس کو اگنور کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس مظلوم قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ, ان کے مسائل کو جب تک حل نہیں ہوں گے یہ لوگ مظلوم رہیں گے. تو ان کی آواز کے ساتھ ہم آواز اٹھائیں گے, اسی لیے آج یہ پریس کانفرنس ہوگا, اور پریس کانفرنس کا یہی مطلب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ تمام صحافی حضرات جن کا تعلق الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے, ہم تمام کے دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بابرکت مہینے میں یہاں تشریف لایا. اور میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے جتنی بھی یہاں اراکین ہیں, مرکزی چیئرمین حاجی صادق خان صاحب کے باہمی مشاورت سے کچھ اہم نکات کو بنیادی طور پر ہم یہاں فرنٹ لائن پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ صحافی حضرات ان کو ضرور آگے ہائی لائٹ کریں. مظلوم عوامی تحریک پاکستان پولیٹیکل پارٹی انشاءاللہ پارلیمانی تحریک کے ساتھ ساتھ اور اسی جمہوری نظام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کی بالادستی کو سامنے رکھ کر پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق اور مسائل کو حل کرنا یہ ہمارا اس سیاست کا اولین ترجیح ہے. مظلوم عوامی تحریک پاکستان بنیادی لفظ جو ہمارا مظلوم کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے عوام کو جب تک بنیادی طور پر ان کے مسائل ان کے دہلیز پر حل نہیں ہوں گے
یہ پارلیمانی سیاست کے جتنی بھی پارلیمانی پارٹیز ہیں، ممبران ہیں، ان قوم کو مظلوم کا شکار کیا ہے. اسی لیے ہم اس کو مظلوم عوامی تحریک پاکستان سے یہ لوگوں کو مظلوم سے مخاطب کریں گے. اور دوسری بات، معاشی حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو رمضان کے اندر جو یہاں پر پاکستان میں اکثر ایسے آبادیاں ہیں جہاں تک ان لوگوں کو آٹا تک نہیں مل سکتا. عوامی تحریک پاکستان یہ فرض سمجھتی کہ موجودہ معاشی حالات انتہائی مہنگائی کی چکی میں پھنسنے والی ملازمین پیشہ اور کاروباری پیشہ افراد متاثر اور خصوصاً متوسط طبقات انتہائی متاثر ہیں، جو کہ مظلوم کے زمرے میں آتے ہوئے ان طبقات کو معاشی ظلم سے نکالنے کے لیے مظلوم عوامی تحریک پاکستان مرکزی قیادت چیئرمین حاجی صادق خان اچکزئی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حالیہ الیکشن کے پہلی بار مظلوم عوامی تحریک پاکستان الیکشن کمیشن میں جو نشان ہمارا مٹکا تھا، اس الیکشن میں حصہ لے کر ہم نے قومی اور صوبائی اس الیکشن کے لیے اور سیٹوں کے لیے 50 سے زائد امیدواران انہوں نے حصہ لیا اور میدان میں سرگرم تھے. الحمدللہ انہوں نے 2,000 لاکھوں کے تعداد میں الحمدللہ مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے ووٹ ابھی بھی اندراج ہیں. مجموعی طور پر مظلوم عوامی تحریک پاکستان عوام کے ان بنیادی حقوق کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں اپنا مقام روشناس کروائے گا انشاءاللہ آئندہ وقت میں بھی. میں تمام دوستوں سے مخاطب ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی آواز کو آگے بلائیں اور اسپیشلی میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. اور اسی اجلاس کے توسط سے جو حالیہ فلسطین کے اندر غزہ میں جو وہاں پہ ظلم اور بربریت ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے تمام دوستوں سے اور اسپیشلی مساجد میں اور یہ دوستوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. حکومت کی ذمہ داری ہے، مقتدر قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ضرور سیاسی اور دفاعی طور پر مظلوم عوامی تحریک پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے حقوق کے لیے اسرائیل دہشت گرد کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے ساتھ میدان عمل میں آپ کے ساتھ رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024 الیکشن کا سال تھا. ملکی عوام بڑی پر امید تھی. 8 فروری کو ایک ایسا الیکشن کا انعقاد کیا گیا جس کی بنا پر ملکی حالات، تاریخ کی بدترین مہنگائی، لاقانونیت، دہشت گردی اور ملک پر بنا سیاسی جمود کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 8 فروری کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تاریخ کا بدترین الیکشن 8 فروری کو منعقد ہوا. ملکی تاریخ میں پہلی بار سرعام کلم کلا داندلی کی گئی. ایم این اے، ایم پی اے، ان کی سیٹوں کا ریٹ لسٹ آلو اور ٹماٹر کی طرح نما ہویزہ کیا گیا عروض کے دفتروں میں، جس کی مظلوم عوامی تحریک بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے. مظلوم عوامی تحریک پاکستان کی ایک ایسی نئی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری ہے جو 2024 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا. 52 کے قریب صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے اور عوام نے بھرپور سپورٹ کیا. اس مختصر عرصے میں مظلوم عوامی تحریک پاکستان، جس کی تنظیم سازی بالکل نامکمل تھی، ایک نئی جماعت تھی، ایک نئی پارٹی تھی، اس کے باوجود الیکشن میں بھرپور حصہ لیا اور عوام میں پذیرائی حاصل کی. مظلوم عوامی تحریک پاکستان ان تمام پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں مظلوم عوامی تحریک پاکستان کو اپنی قیمتی ووٹ سے نوازا. مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے سینٹرل باڈی نے دوستوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے، آنے والے الیکشن کے لیے
पार्टी के असरनो तंजीम साजी करें और इसके लिए मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तान के जाए, कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों में मरकज़ में हम पार्टी की एक बुनियादी तंजीम बनाएं। तो इसके लिए चेयरमैन साहब बाकायदा ख़ुद ऐलान भी करेंगे और हम इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के महीने में पार्टी की तंजीम साजी शुरू कर रहे हैं। और ये पार्टी तो इंशाअल्लाह इस के लिए हम एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील देंगे बाद में मशावरत करके, और उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र का ऐलान भी इंशाअल्लाह बाद में किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के आवाम से, तमाम सियासी रहनुमाओं से और लोग जो दूसरी पार्टियों से बेजार हो चुके हैं, हम उसको अपने इस मज़लूम अवामी तहरीक में शमूलियत की दावत देते हैं। तो कुछ बातें चेयरमैन साहब कहेंगे, ये दो बातें आप लोग को शुक्रिया पैदा करेंगे। मैं तमाम मौजूद साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ इस रमज़ान शरीफ में, और कम वक्त में आप लोग बड़ी तादाद में इधर माशाल्लाह आए। तो मैं तमाम बहन भाइयों का, दोस्तों का, मेरी बहन का, स्टेज पे अकाबरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे पाकिस्तान मज़लूम अवामी तहरीक के चेयरमैन, बानी चेयरमैन कायद मोहतरम हाजी सादिक खान अदोज़ई साहब आप लोगों से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये प्रेस क्लब का सब साथी को शुक्रिया अदा करता हूँ इस रमज़ान में हमको मौका दिया। जो भी हमारा साथ सूबाई सदर बैठा है, जो भी हालात अभी मुल्क में चल रहे, जो भी हालात गुजर रहे, हम इसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ मज़लूम अवामी तारीख पाकिस्तान की एक बुनियाद है, एक बुनियाद हमने बनाया सिर्फ मज़लूम की आवाज़ के लिए। आवाज़ मतलब हमेशा नहीं चाहिए कोई दहशतगर्द का या कोई गलत के मज़लूम के साथ देने में हम शरीक है। मैं सिर्फ मज़लूम ऐसा गरीब मजदूर तबके के लोग की हिमायती है, ये पार्टी मैंने हिमायती इसके लिए बनाया कि मज़लूम की आवाज़ के लिए मैंने बनाया। जो भी हालात हमारा साथ जो भी इलेक्शन पे हुए या गुजर गया वो सब की सामने थे। हम शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा हवाम की शुक्री भी अदा करता हूँ कि हम लोगों पे इत्मीनान कहते हैं। कोई छोटे लेवल के बंदे पे पार्टी बनाना ये भी बड़ा बात है, और 51 बंदे मैंने खड़ा किया, ये हमारे लिए फख्र की बात है। जो भी बात हमारा मुल्क में आता है, हमारे हुक्मरानान को अभी जो भी असम्बली में क्या हालात है, एक दूसरे के छोड़ता नहीं है। हम सब पे इत्मीनान करता है कि भाई आए एक दूसरे में मुल्क के आगे ले जाए। हम ये नहीं है कि किसी की पार्टी की खिलाफत करता है या किसी की वो है कि हम किसी पे इत्मीनान नहीं है। हम सब मेरे बड़े हैं, हम इसको बड़ों की एहतराम करना है। हम इससे ज़्यादा हमारा मुल्क में हवाम के साथ दुश्मनी न करे। जो भी इंसान मुल्क के साथ वफादार न हो जाए वो अल्लाह को क्या जवाब दे रहे। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मतलब मेंबरशिप की तरफ से है कि मैं अपना तंजीम बना दूँ, अपना तंजीम आगे ले जाऊंगा, और मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग मेरे सेट पे बैठे हैं, वो लोगों की हक है चीज़ को ज़्यादा बातें वो करवा दे। फरीज ने पहले हमको मौका दिया, मैं कहा चलो हम थोड़ा आगे करवा दे। मैं दाली शाह साहब को दावत दूंगा कि वो आगे वो बात आगे ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी हज़रात, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जितने मेंबरान हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा तंजीम नौ का बारे में है, और दूसरा बात ये कि हमारा पूरा पाकिस्तान मेंबरशिप के बारे में है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तो रमज़ान और मुबारक है, रमज़ान और मुबारक में इबादत का महीना है,
اور ایک دوسرے سے اچھائی کا مہینہ ہے، تاکہ ہم ان غریب لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، یتیموں کو، بچوں کو ہم اپنے جیب سے کچھ دے دیں، تاکہ ہم اس کا جو ہے نا روزی کے خاطر، تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ غریب لوگ یا غریب لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارا ممبرشپ انشاءاللہ تعالی ہم مشاورت کر کے عید کے بعد ہم پورا پاکستان میں، جس طرح ہمارا بھائی نے بولا کہ ہم پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں انشاءاللہ تعالی ہمارا سب تنظیمیں بنیں گی، سب کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ آرگنائز کمیٹی بنا کر ان آرگنائز کمیٹی کے نگرانی میں ہم انشاءاللہ ممبرشپ کر لیں گی۔ باقی پاکستان کے تمام ادارے، چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مظلوم السی تحریک ہم پورا پاکستان میں ان پریشان، ان خپہ لوگوں کو ہم دعوت دے رہے کہ آئے صادق خان ادوزئی کے ساتھ دیں۔ یہ ایسا تنظیم ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم پاکستان کا نقشہ بدل لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ساتھ قبائلی علاقے میں معدنیات ہے، ہمارے ساتھ سورسز ہے، ہمارے ساتھ وسائل ہے۔ اسی وسائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ کو بھی بریفنگ دیں گے، اور ہم اپنا مشاورت کر کے ہمارے ساتھ ایک ایک قبائلی علاقے میں جو معدنیات ہے، جو وسائل ہے، ان کو، ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، وہاں پہ تعلیم کا نظام نہیں ہے، وہاں پہ صحت کا نظام نہیں ہے، پورا پاکستان میں آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نئے تنظیم بنا کر آ جائیں گے، تو پھر ایک پورا پاکستان میں ہم ممبرشپ کر کے ہم پورا پاکستان کے لوگوں سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آؤ مظلوم عوامی تحریک میں داخل ہو، تاکہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ یہ مظلوم ہے، اور یہ بیچارہ لوگ جو ہے نا، لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، انشاءاللہ تعالی ہم اور اس ملک کو جو ہے نا لوٹنا نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہمارا عزم ہے۔ اور ہم صادق خان ادوزئی کے چیئرمین صاحب کے نگرانی میں انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان میں تنظیمیں بھی بنائیں گے، اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ ہم جا کر اور مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل، یونین کونسل تک ہم انشاءاللہ جائیں گے، تاکہ ہم تنظیم بنا کر آئندہ کے لیے الیکشن میں ہم بھرپور حصہ بھی لیں گے۔ اور اب بھی ہم نے حصہ لیا، پہلا پارٹی، نیا پارٹی، 2-3 مہینوں کا پارٹی پاکستان میں، اس نے جتنا ووٹ لیا، ہم اپنا چیئرمین صاحب اور اس کا کابینٹ اور ان کے لوگوں کو ہم مبارکباد دے رہے کہ پہلا دفعہ کسی اور پارٹی نے اس طرح ووٹ نہیں لیا جتنا ہم لوگوں نے لیا۔ بہت مہربانی اور بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم، میرا نام شبانہ سیف اللہ ہے، میں میں ممبر ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج یہ پریس کلب میں ہمیں بھی مدعو کیا، اور آپ پریس میڈیا کا سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ سب لوگ تشریف لائے، اور ہمارے جو ہم نے پریس کلب میں جو ہمارا پروگرام ہے اس کو منعقد کیا۔ ہماری مظلوم عوامی تحریک جو ہے، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں کسی نے کبھی بھی کسی مظلوم کی آواز جو ہے وہ کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ مظلوم کی آواز انشاءاللہ ہماری عوامی مظلوم تحریک جو ہے پاکستان، یہ اس کی آواز بنے گی۔ اس میں جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہماری تحریک کا مین مقصد جو ہے ہماری نوجوان نسل کو آگے لانا ہے، ان کو بڑھانا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈگریاں لیتے ہیں، ڈبل ایم اے کر لیتی ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہوتے، ایون کہ انہیں کوئی مالی بھی نہیں رکھتا۔ تو اس لحاظ سے ان نوجوان نسل کے لیے ایک سٹیپ جو ہے، ایک آغاز کیا گیا ہے انشاءاللہ، اور نوجوان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی فیمیل خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، روزگار کے مواقع ان کو نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ان کو باہر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ موقع ملیں گے روزگار کے، اور گھر بیٹھ کے بھی ان کے لیے ایسے انتظام کیے جائیں گے جس میں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے لیے جو ہے وہ روزی آمدن کا ذریعہ بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ صحت ہے، صحت کے ساتھ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری اس تحریک میں جو ہے وہ بہت اچھے اقدام اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری پارٹی کا آغاز جو ہے صرف 2 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 50-52 لوگ
کھڑے ہوئے اور ماشاءاللہ الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق بڑے اچھے ووٹ لیے. ایک نئی پارٹی تھی اور ایک نیا آغاز تھا, ایک نیا ستارہ تھا. شکر الحمدللہ کہ اس میں انہوں نے کافی جو ہے وہ ووٹ بھی لیے. انشاءاللہ جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو فرمایا کہ ہم اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کریں گے, اور تنظیم سازی جو ہے وہ ہماری مرکز سے صوبائی, صوبائی سے ضلعی, ضلع سے تحصیل اور یونین کونسل جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر جو ہے اس کا انشاءاللہ ہم بھرپور آغاز کریں گے. اور میں تمام اپنے بہن بھائیوں, چھوٹے بڑوں, بچوں سب کو میں اپیل کرتی ہوں کہ ہماری مظلوم عوامی تحریک میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت آگے لے کر جائیں گے اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی. بہت شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی جی بولیں. جی سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے, کیونکہ عوام ابھی جانتی نہیں ہے آپ کی پارٹی کو. ہمارا منشور سب سے پہلا تعلیم, روزگار, صحت, معاشی حالات جو ہمارا خراب ہے اس کے بارے میں ہمارا منشور بالکل واضح ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہمارا جتنا بھی یوتھ ہے ان کے ساتھ ایجوکیشن کا کچھ نہیں. ہم ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور روزگار میں سب سے بڑا کام, سب سے اول کام ہمارا ایجوکیشن, ہیلتھ اور روزگار. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے 50% کتنے امیدوار جیتے اور آئندہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں گے یا علیحدہ چلیں گے؟ دیکھیں ابھی اس طرح ہے کہ یہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارا ابھی تک کوئی بھی نہیں جیتے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم میدان میں کھڑا ہو کر ہم جیتیں گے. باقی ہم ہر ایک پارٹی کے ساتھ بھی موقع کے مطابق ہم بات بھی کر سکتے ہیں, مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا ایک لاہمل ہے, ہمارا پورا پاکستان میں ایک تنظیم ہے, ان کے بارے میں ہم بیٹھ کر ہمارا یہ پاکستان کی پارٹی اور پاکستان کی کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم ہر ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. میرا نام تنویر آدمی اور میں جنگ دیا سے ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے پارٹی بنائی اور اس کا مقصد جو ہے وہ مظلوم لوگوں کی حمایت کرنا ہے, اور اس کے لیے ذرا مظلوم جو آپ نے تعریف کی اس کا مقصد وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی میں پیچھے ہوئے لوگ ہیں اور نظام کو بہتر کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے معاشی لحاظ سے کہاں پر ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, قرضوں میں اور چیزوں میں جکڑا ہوا ہے. تو آپ کے پاس کون سا معاشی ایسا نظام ہوگا کہ آپ اس ملک کے قرضے اتار سکیں گے, اس ملک کی برآمدات بڑھا سکیں گے, اس ملک میں بجلی سستی پیدا کر سکیں گے اور گیس سستی دے سکیں گے؟ آپ نے کوئی ایسا رائے عمل طے کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ ایک بھائی نے یہ بات کی کہ جو الیکشن ہوا اس میں آر او کے آفس میں ایم پی اے اور ایم این اے کی ریٹ لسٹ اویزا کی. اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت, کوئی فوٹو, کوئی ویڈیو ہے؟ تب کیونکہ الیکشن کمیشن پر آپ نے ڈائریکٹ الزام لگایا تھا کہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. جی میں از مرکزی ترجمان. شکریہ جناب ہاشمی صاحب. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ پورے ملک کو, یہاں پر بہت سارے ایسے مظلوم لوگ بھی ہمارے بھائی آئے ہیں. ہم تو سیاسی ہیں, آپ ماشاءاللہ باشعور ہے, کیسے طبقے سے آپ کا تعلق ہے کہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کوئی پورے پاکستان میں, اس پہ میں خانہ کعبے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بہتر, کوئی پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو الیکشن سے ادھر سلیکٹ کرایا ہے, ووٹس آئے. یہ سارے وہی ریٹ لسٹ والے ادھر آئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے. ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر, ویڈیو ریکارڈ, ان کے سارے کچھ ایک ایک کرتوت ہمارے ساتھ موجود ہے. کیونکہ ہم بس زیادہ بول اس لیے نہیں رہے, ہم نے مختصر سا کہہ دیا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا فوج ہے, یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا منشور یہی ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ جس چیز میں آپ پڑھائے یا آپ جو کر رہے ہیں اس سے ہماری فوج کا یہ جو بہترین ہمیش تھا پوری دنیا میں وہ خراب ہو رہا ہے. برائے مہربانی کر کے یہ ہماری فوج ہے, جتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہے اتنی ہمیں عزیز ہے, اتنی ہمیں فوج کی عزت بھی عزیز ہے. اگر کوئی فوج کو برا بھلا کہتا ہے تو خدا کی قسم مجھے بہت انتہائی یعنی ماں بہن کی گالی جیسا لگتا ہے, اور یہ سارے الزامات ان اداروں پہ لگ رہے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا آپ صاحب حضرات بھی ہمارے ساتھ اس چیز میں تعاون کریں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا, جس طریقے سے الیکشن ہوا, جس طریقے سے سلیکشن ہوا, جس طرح لوگوں کو لگا, میں الفن ابھی بھی کہتا ہوں کہ کاف لیگ سے ہمارے ووٹ زیادہ ہے. الیکشن کمیشن کا نکال دے,
آپ لوگ ووٹر لسٹ اس پہ گنتی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں مظلوم عوامی تحریک کے ووٹ زیادہ ہیں یا کاف لیگ کے، لیکن کاف لیگ کے 3 منسٹر ہمارا ایک بھی نہیں ہے. اس طرح پیپلز پارٹی کا میں بلوچستان میں بتاؤں، میں اس میں بھی الفن کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے بھی ادھر ہمارے ووٹ اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. 11 اس کی MP آئے، کس طریقے سے کتنے کیا ہے یا میں ایک چیز کا معلوم ہے، لیکن جو رات گئی بات گئی وہ تو ہو گیا. اب آنے والے وقت کا سوچیں. ہم سارے عہد کرتے ہیں کہ بھائی ہم آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے فوج کا امیج خراب ہو، جس سے اسٹیبلشمنٹ کا امیج خراب ہو، جس پہ کوئی انگلی اٹھائے. اگر الیکشن فیئر ہوتا ہے، ہم ہار گئے ہم تسلیم کریں گے، جو بھی آ رہا وہ تسلیم کرے، تسلیم کرنا چاہیے. کوئی آتا ہے کوئی جیتتا ہے، اگر 2 بندے الیکشن لڑتے تو کوئی آتا ہے کوئی جیتا، لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے جیتے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن اتنا براہ راست مداخلت، اتنی براہ راست دھاندلی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ صبح تک 2 دن تک رزلٹ نہیں ہے. یہ تو گنتی آپ لوگوں نے مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں 5 بجے پولنگ بند ہو جاتی ہے تو یہ گنتی ہے. سارے لاکھوں ووٹ جو ہے نا ایک پولنگ میں نہیں پڑتے، 400 500 1000 1200 ووٹ ہوتے ہیں، 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. 10 منٹ گنتی کا کام ہے، 10 منٹ گنتی کا کام ہے، ہو جاتے گنتی ہو جاتی. اور یہ صبح تک گنتی نہیں ہو رہے تھے تو یہ کتنے ووٹ تھے؟ یہ پوری دنیا نے الیکشن کیے یا ہمارے پاکستان میں الیکشن تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دھاندلی ہوئی ہے موجودہ الیکشن میں، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ اس کی پیچھے ہاتھ صفائی سے لے کر کے فوجی جنرل تک تھا. یہ سب آپ لوگ بتائیے. اس میں صافی حضرات بھی شامل تھے، اس میں ہم بھی شامل تھے، سب لگے رہے. جس کے جدھر ہاتھ لگا اس نے کیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں کوئی اور غلط ہے، جس کا بھی جدھر ہاتھ چھڑا ہے وہ ہے. سب نے اپنا اپنے حصے کا جو ہے نا کام کیے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ووٹ کا جو ہے نا پرچی سسٹم ہے یہ ختم ہو کے EVM میں جو ہے نا کنورٹ ہو جائے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر چیز جو ہے نا جیسے ناظرہ میں جائے وہاں پر فنگر پرنٹ لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے جو ہے نا الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے وہ بحال کی جائے. بالکل یہ آپ کی بات کو اس میں نہ گننے کا میں کچھ رہے گا تو سارا جو ہے نا الگ ہمارا ملک میں یہ حالات صحیح ہو جائے. بھائی نے جنگ والا نے بہت اچھا سوال کیے تھے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے. پروف آپ کس چیز کی پروف آپ کو چاہے گا میں وہ آپ کو دے دوں گا. وہ بات ایسے حالات میں کچھ ہی ہمارا فوج پہ نظام لگانا یا کسی پہ داغ لگانا، ہم اسی چیز سے دور ہوتا ہے. ہم اس چیز سے نہیں ہوتے چاہیے جو بھی ہمارا فوج اسی پہ مداخلت کرنا. سب دنیا کو پتہ تھا کہ بھائی پلانا کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا. اس کی حد بھائی نے وہ بتا دیا کہ اس حد تک نہیں جائے گا. ہمارا ملک میں بالکل فنگر ہونا چاہیے، فنگر پہ ووٹ ہو جائے، اس کی استعمال کرنا ہمارا حق ہے. ہمارا مظلوم آواز کی اس کی بات کی حمایت ہے کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگوں آگے جا سکتے ہیں. اگر ایسے حالات میں ہمارا فوج کی بدنامی بھی ہو اور ہمارا عوام کی غربت بھی ہو، حالات بھی خراب ہو، اور اس کی حق میں ہم لوگ نہیں ہیں. میں فوج بالکل اس کی حمایتی ہے کہ ہمارا فوج ہمارا ملک چلائے، ہمارا ملک میں اچھا رستہ چلے گیا ہے. ہمارا ملک دور دیکھتے ہیں ہمارا ملک میں، اس کے حق میں ہم لوگ ہیں. بس خان صاحب آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے جانے والے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کا جیل میں ہے، آپ نے سیاست میں نیا قدم رکھا ہے، نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہیں، تو آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ انتقامی سیاست کی جا رہی ہے یا پھر جو ان کے خلاف جو پرچے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہیں؟ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ بالکل میں یہ حق میں نہیں ہوں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان جیل میں ہو. عمران خان کیوں جیل؟ اگر عمران خان یہ غلط تھا، نواز شریف بھی غلط تھا، زرداری صاحب بھی غلط تھا. اگر یہ لوگ ہم یہ چاہتا ہے کہ اس کو تینوں کے، میں نے پہلے بھی آپ کو میرے اردو میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتے، میں پہلے بھی میں نے وہی سوال کیے تھے بھائی، ہم نے وہی کام کرتا کہ بھائی سب ایک ٹیبل میں بیٹھ جائے، ملک کے آگے لے جاؤ. یہ درنو یہ اسمبلی میں مرد آباد زندہ آباد میں بندہ آگے نہیں جا سکتا ہے.
میں بھی آج بھی اس کی حق میں نہیں ہوں. عمران خان جیل میں ہو, عمران خان بھی یہ ملک کا بچہ ہے. اگر جو بھی بندے نے کام کیا ہوا ہے وہ وہی بندہ ہم سب کی اس کے ہمارے کے لیے معتبر ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہے, ہم سب برابر. ہم لوگ بھی ایک کام کا ہے, ہم پاکستانی انسانیت پاکستان کی ایک آدمی ہے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. شکریہ جی.